ویسے اس کا امکان تو ہوتا ہے, اس دفعہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کی مہربانی ہے, میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ, لیکن ہو سکتا ہے کبھی ماضی میں آپ نے ایسا کیا ہو. کیا ہاں تو پھر جدوں کیتا ہے تو پھر شک تو ہوتا ہے نا یار. کیوں ہے بھلا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں, جو کہ ہو بھی رہے ہیں, اور اگر کچھ دنوں میں آپ اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ پھر انڈور سے آؤٹ ڈور کیا جا سکتا. انڈیو فیورز given to the patients in place of treatment, اس سے مریضوں کی بیماری بڑھتی ہے, اسے انیبلنگ کہتے ہیں. اچھا انتاش بھائی, آپ یا کوئی بھی جو پیشنٹ ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن کو پتہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرگس کرنے کے بعد جب کرائسس ہوتے ہیں نا تو ڈرگ ایڈکشن یہ ہے. نہیں, وہ ڈرگ ایڈکشن نہیں ہے, وہ ڈرگ ایڈکشن کا کمپلیکیشن یا فال آؤٹ ہے. ڈرگ ایڈکشن صرف یہ ہے کہ قدرت کو یہ منظور ہی نہیں کہ آپ نشہ کریں. ایک کیمیکل امبیلنس ہے ہمارے اندر, ایک کیمیکل میٹابولک پرابلم ہے, بایو کیمیکل پرابلم ہے, جس کے بعد آپ کا سسٹم نشے سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یا سکون لینے کی بجائے نقصان ملتا ہے اسے. اور بے شک کرائسس ہو نہ ہو وہ نقصان ہمیں ملتا ہے. اچھا, یہ ہے ڈرگ ایڈکشن دا ڈیزیز. جی انتاش بھائی سمجھ رہے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن دا ڈیزیز کا مطلب ہے کرائسس, تو جب کرائسس ختم ہو جائیں جی تو پھر ڈیزیز کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ ایڈکشن نہیں ہے, یہ ایڈکشن کا فال آؤٹ ہے. ہمارا کام ہے ایڈکشن مینجمنٹ, تاکہ کرائسس ہو ہی نہ. جی جیسے ڈائبٹیز بھی اٹ از میٹابولک سنڈروم جس میں کاربوہائیڈریٹ اور دوسرے میٹابولزم گڑبڑ ہو جاتے ہیں نا. پھر وہی میٹھا جو دوسرے لوگ کھاتے ہیں, جب ڈائبٹک کھاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے بڑی تیزی سے اس کی بلڈ شوگر میں سپائکس آتے ہیں. لیکن ڈائبیٹکس بھی یہی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو پھر تو ڈائبٹیز نہ ہونے کے برابر. کبھی آپ نے یہ ٹرم سنی ہے ڈائبٹک سے؟ ہے مجھے ڈائبٹیز پر نہ ہونے کے برابر ہے. ایک کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ ہے جسے کہتے ہیں کرونک ڈیزیز ماڈل. یعنی دنیا میں ہم انسانوں کو ہونے والی بیماریوں میں سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کرونک ہیں, یعنی ہو جاتی ہیں تو پھر رہتی ہیں, اور اگر انہیں ہینڈل نہ کیا جائے تو پھر وہ نقصان پہنچاتی رہتی ہیں. ایسی بیماریوں کے علاج کے لیے جو ٹریٹمنٹ ماڈل یوز کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کرونک ڈیزیز ماڈل. جی, نظر بھی کی کمزوری بھی اس میں شامل ہے, بس پھر اینک لگانا پڑتی ہے. اینک لگانے میں اس چیز کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ اب جب میں اگلی دفعہ کوئی ایکسیڈنٹ کروں گا یا چوٹ لگواؤں گا یا کسی چیز کو جو سامنے ہے واضح مجھے صحیح دکھائی نہیں دے گی. ہاں ہاں ہاں, تو کرونک ڈیزیز ماڈل. اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ 12 اسٹیپ پروگرام جو الکوہولکس کے لیے یوز ہوتا ہے وہی ڈائبیٹکس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, وہی اوور ایٹرز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, وہی غصے سے مار کھائے ہوئے لوگوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اٹ از کرونک ڈیزیز ماڈل. یہ ریہیبلیٹیشن پروگرام. جی بائی آل مینس, بائی آل مینس ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا, میں آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ انٹریکشن میں اس طرح نہیں ہوں, لیکن دس از فار ایوری ون. اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں, جب وہ ہوتی ہیں تو کرنا پڑتا ہے. آپ کبھی بھی اپنے ڈاکٹرز کے بارے میں یہ نہ سوچا کریں کہ وہ کوئی مغل بادشاہ ہیں, وہ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ڈاکٹرز آپ کی میڈیکیشن کو 1 ملی گرام آگے پیچھے نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کی ایکٹیویٹی اوپر نیچے ہو جائے گی. آپ ریس کورس نہیں جا سکیں گے, آپ پراپرلی, یا آپ کی بیماری زور مارے گی یا آپ دوائی کے اثر کے نیچے آ جائیں گے. بلال کو بہت سفر طے کرنا پڑا ہے نارمل سی تھکانے کے لیے. there was a lot of distance between his lifestyle as an addict and
دا سو کالڈ ہیلدی اور نارمل لائف اسٹائل. انہیں بہت سا ڈسٹینس طے کرنا پڑا ہے, اور ان کی بیماری میں اتنی شدت تھی اور ہے کہ جب یہ نشہ نہیں بھی کرتے تھے نا, تب بھی ان کی بیماری انہیں مجبور کر دیتی تھی جھگڑوں پر, یا گھر سے چلے جانے پر, یا غمگین ہونے پر, یا جھگڑا کرنے پر, یا ریزنٹفل ہونے پر. ان کی بیماری میں بڑی شدت تھی, لیکن یہ کوشش کرتے رہے ہیں. اور یہی بات میں آپ سب سے بھی کہوں گا, کوشش کریں گے تو دو میں سے ایک کام ہوگا, یا دونوں ہو جائیں گے. ایک تو کرائسس ہونے کم ہو جائیں گے, ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے, نئے کرائسس پیدا نہیں ہوں. نمبر 2, آپ اچھی زندگی کا آغاز کر دیں گے. اور اچھی زندگی تبھی گزر سکتی ہے جب موڈ اور مزاج بندے کا ٹھیک ہو. بندے کا موڈ نہ ٹھیک ہو تو وہ اپنی روزمرہ زندگی کے کام کاج بھی نہیں کر سکتا. اگر کرتا بھی ہے تو کسر رہ جاتی. اس وجہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں نا. وہ تو 3 ایئرس تو ٹریٹمنٹ میں گزرے ہیں نا. ایڈکشن تو اس سے کافی سال پرانی ہے نا. اچھا, اب کاش آپ کے فیملی ممبرز یہاں پہ ہوتے, ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ انہوں نے جتنا ڈسپلن آپ کا احمد بھائی رہ بھی گیا ہے نا, وہ بھی اکٹھا کر کے نا تو پریشر لگا دیں. احمد بھائی پریشر لگانا سب, احمد بھائی آپ نے مجھے معاف کرنا ہے, میری مثالیں کھانے پینے کے ارد گرد جو گھومتی ہیں نا, بس یہی میرا مسئلہ ہے. وہی کھانا جو ہم نے گلانا ہوتا ہے کسی ویسل میں کچھ دیر میں, اگر اسے پریشر کوکنگ کر لی جائے تو وہ جلدی سے گل جاتا. اسی طرح کبھی کبھار ہمارے ریکورنگ پیشنٹس کے فیملی ممبرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام کئی سالوں سے نہیں ہوا تو اب وہ بہت تیزی سے اسے کریں. میری آپ کے امی ابو سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ آج اور ابھی پر فوکس کریں. پاسٹ لیسن لینے کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ ایڈکشن نے اور موڈ ڈس آرڈرز نے آپ کے ساتھ کیا آپ کو تکلیفیں پہنچائیں, آپ کا کتنا نقصان کر دیا, لیکن اور فیوچر کے بارے میں زیادہ ورڈ نہ ہوں. لیکن آج اور ابھی کا آپ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جتنی آپ کی سخت ہے تقاضا کریں. مثلا اگر آپ کوئی بات منہ بنا کے کر سکتے ہیں تو آپ سے تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ آپ مسکراہٹ سے کر دیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو بات میں منہ بنا کے کر سکتا ہوں وہی بات میں مسکراہٹ کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں. بہت مشکل کام نہیں ہے. میں آپ سے تھوڑا سا ڈسٹنس کور کرنے کی بات کر رہا ہوں. بلاول بھائی کا چہرہ آیا ہے سامنے نظر. بلاول بھائی, میں آپ کے گھر والوں سے کہوں گا کہ وہ آپ سے اتنا کہہ دیا کریں کہ بلاول بھائی جہاں ہوں وہاں کی ذمہ داری ادا کریں. نشے کی بیماری کے علاج میں مایوسی بھی کام نہیں آتی اور بہت انتھوزیازم بھی کام نہیں آتا. ایک درمیانہ ریالٹی بیسڈ جو احساس ہے وہ کام آتا ہے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اتنے غمگین ہوں کہ دکھ کے مارے کچھ کرنے زندگی گزارنے کا آپ کا جی ہی نہ چاہے. آپ چاہیں کہ جی میں بس اب کیا بچا ہے زندگی میں. اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ نشے کی بیماری کو اتنا ایزی لیں کہ آپ کہیں کہ اس دفعہ آپ اتنے انتھوزیاسٹک. یار بیمار بندہ اگر بہت انتھوزیاسٹک ہونا تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. چلے میں بلاول بھائی کی تھوڑی دیر کے لیے بات نہیں کرتا, میں ندیم نور کی بات کر لیتا ہوں. اگر ندیم نور کو بخار ہو تو ندیم نور کا انتھوزیازم کہاں جائے گا؟ فرق پڑے گا. اسی طرح کچھ نہ کچھ انتھوزیازم اگر آپ کو بھی ہے تو یہ ایک انٹرسٹنگ ٹریپ ہے. ظاہر ہے آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو گھر کو مس کرتے ہوں گے, بال بچوں کو مس کرتے ہوں گے, لیکن اپنے آپ سے بات کرنا شروع کریں کہ اس وقت اسی سٹیپ کی ضرورت ہے. اور آؤٹ ورڈلی کم از کم ایسے بنے سنورے نظر آئیں کہ آپ کا دکھ تکلیف کچھ کم ہو, جیسے اچھا لباس پہنیں, یہ جو میری طرح آپ کھانا زیادہ کھاتے رہتے ہیں اس کا کچھ کریں. اچھا اس دفعہ بھی پڑھ کے سنائیں گے, وہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ توجہ سے اس پہ غور کیجیے گا. اور آپ میں سے جن پیشنٹس کا انٹرونشن ڈیٹا کافی دیر کے بعد بھی پریزنٹ نہیں ہو رہا تو وہ بھی اپنی فیملی کو رسپیکٹفل انداز میں ریمائنڈر دے دیں, کیونکہ اس طرح ٹریٹمنٹ کی اسپرٹ کو نقصان پہنچتا ہے. آپ یہاں پر سوچنے کے لیے, احساس کو جگانے کے لیے,
دیکھنے کے لیے کہ ایڈکشن کیا ہوتی ہے اور ہمیں کیسے بدلتی ہے، اس ایکسرسائز کے لیے آئے ہیں. یہ کوئی سزا تھوڑی ہے، یہ کوئی پنشمنٹ تھوڑی ہے جس میں سے آپ نے گزرنا ہے یا آپ کو گزارا جانا ہے. نہیں، یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. دس از ٹریٹمنٹ. although it is inconvenient and it is difficult, اس میں کوئی شک نہیں ہے. having agreed to that, یہ پنشمنٹ نہیں ہے. فیملیز کے لیے مشکل اس لیے بھی ہوتا ہے اسامہ بھائی کیونکہ وہ بھی ڈینائل اور ڈیلوژن کا شکار ہوتے ہیں نا. ڈینائل ان میں بھی وہی ہوتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے انتاش بھائی سے ڈسکس کیا تھا. وہ ڈینائل یہ ہے کہ کرائسس کا مطلب ہے وی نیڈ ٹو اٹینڈ دا میٹر، اور جب کرائسس نہ ہو تو ہم چھوٹے موٹے مسائل کو نظر انداز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ریلیپس ہوتا ہے. ریلیپس پتہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، پھر درمیانے مسائل ہوتے ہیں، پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن آل تھرو آؤٹ ہم اپنے آپ کو مناتے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اتنا تو ہوتا ہی ہے، کوئی بات نہیں. ہاں، موڈ سے بھی ہوتے ہیں، موڈ سے بھی ہوتے ہیں، روٹینز کی خرابی سے بھی ہوتے ہیں. دوائی چھوڑنا بھی اس کا بڑا خطرناک سائن ہے. راتوں کو جاگنا، دن کو سونا اس کا بڑا خطرناک سائن ہے. اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا خطرناک سائن ہے. ریزنٹفل رہنا، بہت سی چیزیں ہیں. گلا ہے، ہاں نہیں، یہ بنتا ہے. دیکھیے اگر آپ کو کبھی اس ایکسپیرینس کا بھی سامنا ہوگا کہ آپ دوستوں نے مل کے کہیں کھانا کھایا ہوگا، آپ بہت بیمار ہو گئے ہوں گے اور باقی ہنستے کھیلتے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. ہو سکے کہ ان کو سیویئر ایڈکشن نہ ہو. ہاں، یہی وجہ ہے کیونکہ جب خدا نہ خواستہ انہیں بھی سیویئر ایڈکشن ہوگی نا تو وہ بھی علاج کے علاوہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. ان کی لائف اچھا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. وہ آپ کے دوست نہیں تھے، آپ انہیں دوست سمجھتے تھے. آپ کی جو محسوسمنٹ اور سمجھ ہے نا، اس میں کچھ کمی ہے. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، آپ دوست سے یا پیشنٹ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں سائیکوسس ہے یا نہیں؟ سائیکوسس اس طرح تھوڑی ہوتا ہے جیسے ہمیں کوئی سر درد ہو یا جسم میں درد ہو. سائیکوسس تو ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہونے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا، جس پہ سائیکوسس گزرتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ریالٹی والی بات ہے نا، وہ وہی ہے جو عثمان کہہ رہے ہیں، سب کو ہوتا ہے لیکن ڈفرینٹ لیولز پر ہوتا ہے. اور ڈسکنیکٹ فرام ریالٹی سے لے کے پیرانویا، ڈیلوژن، ہیلوسینیشنز وہاں تک ہوتا ہے. الگ الگ شدت کا بھی ہوتا ہے نا. دوسرا ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، جو ڈرگز آف ایڈکشن ہے نا، بھلے وہ پرسکرپشن میڈیسن کی شکل میں ہی کیوں نہ ہوں، اس پہ بھی ہو جائے. لوگوں کو نیند نہ پوری ہونے سے ریکوری میں سائیکوسس میں جاتے دیکھا ہے. میں نے صرف سگریٹ پی کے سائیکوسس میں جاتے دیکھا ہے. میں نے جھگڑا کر کے انہیں سائیکوسس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جب آپ ویپ کر رہے تھے یا ویپ کے بارے میں ابھی سوچ رہے تھے نا، تبھی کریونگز ہو رہی تھیں. کچھ اپنی کریونگز کو بھی پہچاننا شروع کریں. یہ بہت چالاک چیز ہوتی ہے جسے کریونگ کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، وہی آپ ہیں. ولنگ ویز کے اندر چونکہ اسے پتہ ہے نا کہ آپ ویپنگ یا نشہ استعمال نہیں کر سکتے، تو ولنگ ویز میں آپ کو کریونگ یا بہت کم ہوتی ہوگی یا ایٹ ٹائمز نہیں بھی ہوتی ہوگی. تو اپنی کریونگز کو بھی کچھ پہچاننا شروع کریں. انسانوں کے ساتھ وائلنس سے پہلے نا ہم جانوروں یا نان لیونگ آبجیکٹس کے ساتھ وائلنس کا اظہار کرتے ہیں، جیسے ڈورز کو بینگ کرنا یا درازوں کو زور سے بند کرنا یا چیزوں کو ٹھڈے مارنا یا غصے میں بھرے رہنا یا کتے کو ٹھڈا مار دینا. ہوتا ہے نہیں، وہ بیچارہ وہ کسی اجنبی کو تو بائٹ کر سکتا ہے لیکن وہ گھر کے بندے کو تو نہیں نا بائٹ کرے گا، ظاہر ہے. جہاں ہاں، یہ وائلنس کا پیٹرن بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آئندہ آپ وائلنس میں نہ جائیں. وائلنس آپ کی ڈیزیز کو آگے بڑھانے والا کام ہے. میں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ نہ لڑیں. جب آپ ٹھیک بھی ہونا
تب بھی نہ لڑیں, پلیز پلیز نہ لڑیں. اٹ ڈز ناٹ ورک. یہ آپ کے لیے بہت اذیت بڑھانے والا کام ہے. ہاں اگر کوئی پھر بھی شوق رکھتا ہو پہلوانی کا تو میں آپ کو اکھاڑے لے چلوں گا. آن گوئنگ بیسس پر پھر آپ انوینٹری بناتے رہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, اس سے آپ کو آئندہ اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی. ایکٹیو ایڈکشن میں ڈرگ بیسڈ پرابلمز ہوتی ہیں, کرائسس ہوتے ہیں, اور ریکوری میں ریکوری بیسڈ سمٹمز آف ایڈکشن بھی آتے ہیں. ان کو آن گوئنگ بیسس پر آپ جب حل کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں. صرف نشہ چھوڑ دینے سے ایڈکشن آپ پر حاوی ہونے سے باز نہیں آ جاتی. یعنی ریکوری پلاننگ یا ریلیپس پریونشن نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب آپ ریکوری میں ہوتے ہیں تب کیسی زندگی گزاریں. ایسا کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ ریکوری میں بھی جب کوئی ریکورنگ پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز ایڈکشن والے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, اور اگر انتہائی شکل ہو ان سمٹمز کی تو اس بندے کو تو باقاعدہ کہا جاتا ہے ڈرائی ڈرنک. اب یہ بڑا عجیب سا, سوری آپ کا کیا نہیں سی, معاف کیجیے. اچھا, لیٹ می اٹینڈ یو ان اے وائل. ڈرائی ڈرنک کا بڑی پیراڈاکسیکل سی ایک ٹرم ہے نا, ڈرائی بھی اور ڈرنک بھی. یہ کیا بات ہے؟ یا تو بندہ ڈرائی ہوتا ہے یا بندہ ڈرنک ہوتا ہے, یا تو بندے نے نشہ کیا ہوتا ہے یا نہیں کیا. جی نہیں نہیں, اتنا شاعرانہ بندہ نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ریکوری کے اندر بھی اپنے آپ کو اصلاح اور سیلف ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں رکھنا پڑتا ہے, اور کچھ ایسے ٹولز استعمال کرنے پڑتے ہیں جیسے روزانہ کی بنیاد پہ پتہ چلتا رہے کہ آج میں نے کیا صحیح کیا ہے اور کیا غلط کیا ہے.